بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آپ لوگوں کا، میں اس قوم کا یہ بلیف نہیں چینج کر سکا کہ آپ لوگوں کا جن کے اوپر، چڑیل کے اوپر اتنا یقین ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ وہ تو ہے، وہ نہیں تو وہ تو نہیں ہے۔ کیا اللہ قبرستان میں نہیں ہوتا؟ بالکل۔ تو ہر جگہ جہاں اللہ ہے اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دی ہے، وہاں پر کوئی اور چیز آپ کو کیسے تنگ کر سکتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ 1122 والوں کو یا 15 والوں کو آپ فون کریں، 15-20 منٹ میں، 5 منٹ میں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو اگر کوئی اللہ کہہ دے تو اللہ نہیں آتا ہوگا۔ ہاں، تو اب وہ 7 دن تو چھوڑ کے اکیڈمی، تو اب 7 دن بعد اب جو ٹیوشن جا رہی ہے وہاں سے بھی اس کا دل اٹھ رہا ہے کہ میں یہاں پہ بھی نہ جاؤں۔ تو ایسے تو نادانیاں کرتی رہے گی 8ویں کلاس میں، آگے نہیں پڑھنا۔ تو اس کو آپ نے کیوں سنوائی تھی؟ بچوں کو تو منع کرتے ہیں سنوانا۔ وہ اس نے سنی ہے کہ میں یعنی کہ پڑھنا، میری پڑھائی ذہن کھل جائے، میں نے کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ذہن جتنا ہے اتنا ہی اس نے پڑھنا ہے، اس کی وہ کوشش کرے۔ سن لیا اس نے تو اور نہ سنے، نہیں اور نہیں سنی، باقی اپنی کوشش کرے۔ اکیڈمی میں نہیں، خود پڑھے اور اسکول میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ اکیڈمی میں کئی بار اور بڑے غلط کام شروع ہو جاتے ہیں، بچے گھر ڈرتے بتاتے نہیں ہیں۔ جب سورہ رحمان سنتے ہیں انہیں پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں میں غلط کر رہا ہوں یا میرے سے غلطی ہو جائے گی، پھر وہ نہیں جاتے ہیں۔ لیکن وہاں جاتے ہیں تو پھر انہی چکروں میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈرنا اس نے کس چیز سے تھا؟ کوئی چیزیں ابھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کا، میں اس قوم کا یہ بلیف نہیں چینج کر سکا کہ آپ لوگوں کا جن کے اوپر، چڑیل کے اوپر اتنا یقین ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ وہ تو ہے، وہ نہیں تو وہ تو نہیں ہے۔ کیا اللہ قبرستان میں نہیں ہوتا؟ بالکل۔ تو ہر جگہ جہاں اللہ ہے اور آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دی ہے، وہاں پر کوئی اور چیز آپ کو کیسے تنگ کر سکتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ 1122 والوں کو یا 15 والوں کو آپ فون کریں، 15-20 منٹ میں، 5 منٹ میں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو اگر کوئی اللہ کہہ دے تو اللہ نہیں آتا ہوگا۔ اللہ میں اتنا بھی طاقت نہیں ہے، اتنی بھی اس کو نہیں ہے کہ وہ ان سے زیادہ تیز ایکٹ کر سکے، لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں نا۔ پھر دوسرے یہ جو چیلے وظیفے شروع کر لیتے ہیں، اس سے جو کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ اللہ کی بجائے اللہ کی کوئی مخلوق ہمراور ہو گئی ہے، کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، کوئی جادو آ گیا۔ یہ نہیں ہوتا۔ آپ کے اپنے اندر ہی جب وہ چیزیں کھلتی ہیں، آپ کے اندر آپ کی اپنی کیفیات آپ پہ وارد ہوتی ہیں، اپنے اندر کے کرنٹوں کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے اس فون کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کہنے کو یہ میرا فون ہے، مجھے خود نہیں اس کا سارا پتہ۔ تو اس میں کوئی نئی چیز ایسی کھل جائے جو مجھے اس کا استعمال نہیں آتا، اب یہ اس کے آگے 1 میں سے 6 نکل آئی ہیں، میں نے تو کبھی یوز ہی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو میں کہوں گا جن ہے، بھوت ہے، اور کچھ نہیں۔ پاپا جو ہے نا وہ اہل حدیث، میں نے آپ کو تقریباً کوئی بات نہیں، اہل حدیث ہیں تو اچھی بات کرتے ہیں نا، یعنی کہ بلا اجازت، بلا نہیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ 313 دفعہ انہوں نے بلا خاموشی سے پڑھتے رہنا۔ وہ خود پڑھتے ہیں نا، ہاں تو انہیں پڑھنے دیں کہ وہ بچی کے اوپر پڑھتے ہیں۔ نہیں، خود پڑھ کے وہ پانی دم کر کے نا، وہ اپنی دم کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کرتے ہیں تو انہوں نے 7 دن سورۃ رحمان سنی، وہ اس کے ساتھ صدقہ خیرات وہ کریں ساتھ زیادہ، وہ تو کرتے ہیں خاموشی سے، ہاں جی، وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو جو ان کی درد شقیقہ تھی اور کان بند ہوتا جا رہا تھا، وہ تو کھلنا شروع ہو گیا۔ اب جو گھر کے حالات، قرضے پہ قرضہ اور اوپر نیچے دیور بھی اور میں بھی، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ قرضے جو مالی معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیوں قرضے لیے۔ باقی سورہ رحمان سننے سے اگر ہمارے پہ کوئی غلطی ہے یا ہمارے سے اللہ کی طرف سے کرم، وہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کہیں چمتکار ہو جائے راتوں رات، وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، مال آ جائے سارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی وہ تو 3 دن 4 دن فاقے کرتے رہے، ان کے صحابہ کرام کا یہی حال رہا ہے۔ وہاں تو سورہ رحمان کیا پورا قرآن آیا ہوا ہے، ہم نے سمجھنا ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے وتیرے دیکھنے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر پیار، محبت، رواداری ہو تو پھر اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ جہاں اتفاق ہی نہ ہو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہاں لاکھوں بھی ہوں تو قرضہ نہیں جاتا۔ وہ اتفاق ہے، رواداری ہے، آپس میں احسان بندی ہے، عفو درگزر ہے، اس سے، اور وہ جب آپ اللہ یا اللہ کے نبی کی خاطر کرتے ہیں، ایک بندے کو کسر لگی جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے سیکریفائس کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس سے گھروں میں وہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب نفسا نفسی ہوتی ہے، میں تو ہوتی ہے اور تو میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ضد بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں کیا جاتا،
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، تو پھر ان گھروں میں، اور عموماً میں معافی چاہتا ہوں کہ زیادہ تر خواتین کی طرف سے یہ گھروں میں زیادہ ہوتا ہے، مرد بھی کئی ایسے ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ چیزیں عورتوں میں ہیں، جہاں بھی اکٹھے رہنا پڑ جائے انہیں، کوئی درانی جٹھانی ہے، کوئی نند بھاوے جائے، کوئی ساس بہو ہے تو یا بھابھی دیور ہے، تو یہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد یہ ساری برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس معاملے میں تو میں کہتی ہوتی کہ رات کو بھی مجھے کوئی کام جی آپ تو، میں تو آپ کو کب کہ آپ تو حجن بھی ہیں، باقی سارا معاشرہ گندہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے، ہم سارے خود بہت نیک ہیں، دوسروں میں بڑے مسئلے ہیں، یہیں سے لڑائی ہوتی ہے، یہیں سے کام خراب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، ساروں کے لیے دعا کریں، گناہ گاروں کے لیے دعا کریں۔ آپ اگر ماشاءاللہ نیک ہیں تو آپ کی تو دعا یوں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو تو دعا کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، نیک بندے کی تو نگاہ پڑ جائے تو کام ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم آپس میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں پرانی باتیں، اللہ کو تو ہم آنے ہی نہیں دیتے، اللہ اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس پہ ہم ہوتے کوئی نہیں ہے، لیکن پھر ہم اللہ سے رزلٹ یوں چاہ رہے ہوتے ہیں فوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وجوہات یہ ہیں، وجوہات بس گھر میں ہی ٹینشنیں ہیں۔ سسر میرے نے وہ گھر جب کے آگے ہوئے ہیں، دوسری ساس فوت ہو گئی ہیں، ان کی بیٹیوں نے نکال دیا ہوا ہے، تو ہماری طرف آگے ہوئے ہیں۔ بیٹیوں نے نکال دیا ہوا؟ ہاں جی، دونوں بیٹیوں نے گھر سے دھکے دے کے باپ کو؟ ہاں جی، باپ کو۔ باپ کو بیٹیوں میں گھر رہنا چاہیے تھا؟ وہ سیکنڈ گھر میں رہتے تھے نا، میرے سسر اپنے دوسری بیگم کے پاس تھے، انہوں نے دوسری اب شادی بھری کی۔ محفل میں چگلی کری جا رہی ہے۔ نہیں میں بتا رہی ہوں نا، تو جب وہ ہماری طرف آ گیا تو ہم نے تو رکھا ہوا ہے ان کو، رکھا ہوا ہے یا کہ انہیں آپ کو رکھنا چاہیے؟ نہیں، جیسے انہوں نے اتنا کروڑوں کمایا اور میرے بچوں کو نہیں سٹینڈ کیا کہ میں ان کو سٹینڈ کر دوں۔ وہ تو اب میرے میاں افضل مارکیٹ میں ایک جاب کر رہے ہیں 17,000 سیلری میں، چھوٹا دیور ہے وہ بھی کما رہا ہے ہلکا پھلکا، تو جب سٹینڈ کرنے کا موقع تھا تب انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ میرے کہنے کا ہمیں چگلی نہیں، اللہ معاف کرے، وہ اپنا جو کرنا تھا اس کو کر گئے۔ اب نہ تو ساس وہ آتی ہیں معافی کے طرف، نہ سسر صاحب ان کو معاف کرنے پہ آ رہے ہیں، وہ ان کو گالیاں کر رہے ہیں، وہ ان کو لگے ہوئے ہیں، بیچ میں بچے پس رہے ہیں۔ ان کا شو آپس میں لگا رہنے دیں، آپ لوگ تو اب اپنے اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہے نا۔ ہاں جی، لیکن گھر میں میرے میاں کہتے تھے، ایک انہوں نے شادی کی تھی نا ایک انمیرڈ لڑکی کے ساتھ، تو اس نے خودکشی کر لی تھی۔ شادی تو ان میرڈ سے ہی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک میرڈ سے تو شادی نہیں ہوتی، جوان بچی تھی تو اس سے شادی کر لی تھی بتائے بغیر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اچھا، اس کو بتائے بغیر؟ اس کو بتائے بغیر، جب اس کو پتہ چلا کہ ان کے 3 بچے ہیں تو اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے میاں کہتے ہیں وہ اسی سوئی پہ اڑے ہیں کہ اس بچی کی بددعائیں ہمیں لگی ہوئی ہیں، جیسے آپ کہتے تھے نا 7 نسلوں تک نہیں، اس کی بددعا انہیں لگے نا، تو وہی یہی کہتے تھے نا کہ نہیں شاید ہم پہ آ رہی ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کسی کا بگاڑا کچھ۔ آپ لوگ زیادہ نیک ہیں، آپ کے میاں زیادہ نیک ہیں، آپ لوگ زیادہ نیک ہیں، تو آپ پہ آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، نیکوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سسر گناہ گار ہے نا، اس نے دھوکے سے شادی کی، ایک بندی کی جان گئی، ویسے خودکشی بھی حرام ہے، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی ہے، اس نے کیا کرنا تھا، لیکن بہرحال وہ گناہ گار ہوئے نا، اور ان کا مسئلہ ہوا۔ آپ لوگ تو نیک ہیں سارے، تو آپ لوگوں کے حالات مشکل ہیں، اس لیے آپ کی آزمائش ہے، نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس میں صبر اور نماز سے کام لینا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی پڑھی جاتی ہے، اہل حدیث بالکل صحیح ہے، تو سوائے اللہ کے تو کسی نے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، اور صبر سے کام لینا ہے، اپنے وقت کا انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو گلے شکوے اللہ سے بنتے ہی نہیں ہیں۔ گلے شکوے تو کبھی کیے ہی نہیں تھے، کرنی چاہیے بھی نہیں، جب دل بھرتا ہے تو دل کو زیادہ بھرتا ہے، کبھی داتا صاحب اٹھ کے چلے جاتی ہوں۔ اس کے بعد سے یہ بڑھ گئی ہے، ہاں جی، یہ میں وہ آپ دیکھ لیں کہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ عموماً نیک لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پاس پہلے ہی ماشاءاللہ آپ خود سے کافی پڑھتی پڑھاتی ہوں گی، جو بھی عبادت کرتی ہوں گی، جو سیال شریف والوں نے بتایا ہے نا، بس وہ سیال شریف والوں کے ساتھ آپ بیعت ہیں، ہاں جی، تو بس انہی کی آپ نے نہیں پڑھنی تھی، سورہ رحمان نہیں سننی تھی آپ نے، جب آپ بیعت ہیں تو انہوں نے جو بتایا ہوا ہے بس وہی کرنا ہے، آپ نے وہی کرنا ہے، اور جو انہوں نے بتایا ہوا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس مرشد کے بیعت ہوئے نا، ہاں جی، بیعت اصل میں وجہ تھا اللہ کا راہ دکھاؤ ہمیں، اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں مانتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، ان کے راستے پہ رہیں گے، یہ وعدہ آپ نے کیا ہے بیعت کرتے ہوئے۔
اب یہ ہو سکتا ہے یہ سارا کا سارا اس بیعت کے بعد اس مرشد کی طرف سے آپ لوگوں پہ آزمائش، اب آپ کا ٹیسٹ آ گیا، کیونکہ صرف پڑھ لینے سے کہہ دینے سے نہیں بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، تم سے پہلے والوں کو بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا، تمہیں بھی جانچا جائے گا، مال سے، اولاد سے، بھوک سے، خوف سے، جان سے آزمائش آ جاتی ہے۔ میں تو آزمائش آپ کا ایک ٹیچر آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں آپ کو اس میں سے گزار دوں، میں مار کھانی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ تو ہوتا ہے نا، ہر سائنس کا ٹیچر لیتا ہے، انگلش کا نہیں 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 نہیں، یہ یونیورسٹی ایک ہی ہے، پھر آپ ایک ہی ہے، جتنے بھی جائیں گی اللہ ایک ہی ہے۔ وہ سائنس دے فزکس دی وہ گلاں نے صرف سمجھان واسطے دسن واسطے، یہ اللہ کا راہ تو اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جدھر سے وہ لے کے جا رہا ہے اس راستے میں سے آزمائش آئی ہے۔ مال کی آزمائش تو سب سے آسان اور کم آزمائش ہے، جان کی اس سے مشکل ہے، اور اولاد والی تو بہت ہی مشکل ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب مجھے 17 سال ہو گئے جب سے شادی ہوئی ہے نا، کبھی کوئی بچے، میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، بڑی بیٹی میری ڈسٹروکارڈی ہے، چھوٹے والے کی آنتی نہیں تھی ہیں، وہ 3 ماہ کو کے فوت ہو گیا تھا۔ بچے تو بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہاں غلطی ہے۔ صبر شکر اس کی رضا میں راضی ہونے والا ہے۔ نہیں، اس کی رضا میں اس نے بچے بیمار دے کے آپ کو کیوں دینے ہیں بیمار؟ وہ نان مسلمس کو صحت مند بچے دے رہا ہے تو اس نے آپ لوگوں کو کیوں نہیں دینے؟ وہ جب آپ کے پیٹ میں امانت رکھتا ہے، وہ 9 مہینے اس امانت کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں وہ ہم بھگتتے ہیں بعد میں۔ جو ہنڈیا پک رہی ہوتی ہے اس میں جو ہم نمک مرچ کم زیادہ ڈالتے ہیں نا وہ کھانا پڑتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو روح بھیجی جاتی ہے وہ بیمار نہیں ہوتی۔ علم القرآن خلق الإنسان